السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ دن اور رات کبھی بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، کبھی کی راتیں بڑی ہوتی ہے، کبھی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی اس کے برعکس بھی ہوتا ہے، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ حالات اور وقت کبھی بھی ایک جیسے نہیں رہتے، ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں۔ جب ہم دوران تلمذ تھے تو ایک شعر سامنے سے گزرتا، لیکن چھوٹی سمجھ ہو جانے کی وجہ سے اس وقت اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ماضی قریب میں ایک واقعہ رونما ہوا، بڑی سرخیاں ملی، ہر قلمکار نے اس کے اوپر لکھا، ہر کریٹر نے اس کے اوپر کریٹ کیا۔ سہارا سبرت رائے، اس کو کون نہیں جانتا؟ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کو غریب سے غریب اور امیر سے امیر بخوبی جانتا تھا۔ ہم نے وہ خبریں بھی دیکھی کہ جن کے اندر یہ چھپا تھا کہ کسی زمانے میں سبرت رائے نے جب اپنے دونوں بیٹوں کی شادی کی تو اس وقت کے حساب سے وہ سب سے مہنگی اور سب سے بڑی شادی تھی۔ سبرت رائے کی اس شادی کا اندازہ آپ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس شادی کے اندر کوئی بھی لو کلاس یا مڈل کلاس کا آدمی شامل نہیں ہوا تھا، بلکہ سارے دیش ودیش کے وی آئی پی لوگ اکٹھے کیے گئے تھے۔ امیتابھ بچن سے لے کر سلمان خان تک، سشمیتا سین سے لے کر ایشوریہ رائے تک، ان بڑی ہستیوں کو سبرت رائے نے مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا کر رکھا تھا، اور اس شادی میں جو کھانے کھلانے پر مامور تھے وہ جانے مانے کرکٹرز اور بڑی بڑی ہستیاں شامل تھیں۔ اس شادی کا جو خرچ بتایا جاتا ہے وہ کم و بیش 500 کروڑ روپے بتایا جاتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حالات بدلے، وقت بدلا، اور سبرت رائے کو قانونی گھیرے کے اندر لے کر اس کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ پھر یہاں سے وہ عدالت کی گرفت میں آیا، عدالت سے بستر مرگ پر پہنچا، اور یوں قانون خداوندی کے تحت ہر آنے والے کو جانا ہے۔ سبرت رائے کا بھی نمبر آیا اور دنیا سے چل بسا۔ جب سبرت رائے کو قانونی شکنجے میں لے کر جیل میں ڈالا گیا، اس وقت اس کے دونوں بیٹے ملک سے ہزاروں کروڑوں روپے لے کر ودیش میں سیٹل ہو گئے تھے۔ اب سبرت رائے کا انتقال ہو جاتا ہے، انتم سنسکار بیٹوں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن 2 دن کے انتظار کے بعد بھی وہ بیٹے انتم سنسکار میں شامل نہیں ہوتے، اور یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ ہم انتم سنسکار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ بھی اللہ سے یہ دعا ضرور کرنا کہ ہمیں سبرت رائے کے بیٹوں کی طرح بیٹے نہ ملے۔ دوران تلمذ کا وہ شعر اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری نماز جنازہ بھی پڑھی تھی غیروں نے، مرے تھے ہم جن کے لیے وہ وضو کرتے رہ گئے۔